جو وسوسہ ہے وہ آتا کیوں ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی ایک مثال تو ظاہر ہے آپ نے فرمائی، ایک مثال میں نے بھی ابتدا میں جو حدیث مبارکہ میں سے ایک حوالہ دیا، آپ ذرا فرمائیے کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، میں اس پر کلام سے پہلے تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس ٹاپک کی اہمیت کو سمجھیں اور پھر اس سے اپنے لیے اعمال و احوال کی اصلاح کا سامان لے سکیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے جہاں پر انسان کے ساتھ اپنے کمال محبت اور کمال قربت کو بیان کیا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ آیت کا آخری حصہ ہے۔ اسی آیت کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، انسان کو ہم نے پیدا کیا، سبحان اللہ، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس جو اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ وسوسہ بنیادی طور پہ دو طرف سے آتا ہے، شیطان کی طرف سے بھی اور نفس کی طرف سے بھی۔ ٹھیک، اسی لیے اس کی علماء لغت نے بھی اور ائمہ تفسیر نے بھی تعریف یہی کی ہے کہ حدیث النفس و حدیث الشیطان لا نفع فیہ ولا خیر، کہ یہ نفس کی طرف سے آنے والا دل میں خیال یا شیطان کی طرف سے آنے والا دل میں خیال۔ اچھا، اس میں جنات بھی ایکٹیو رہتے ہیں اور انسان نما جو شیطان ہے وہ بھی، شیطان کی ساری ذریت اس میں شامل ہوگی۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ وہ جو انسان، جیسے قبلہ پروفیسر صاحب نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ ایک جن بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کا قرین ہوتا ہے، جس کو آپ نے ہمزاد کہا۔ لیکن یہاں پہ کرم دیکھیے کہ آپ نے کہا کیوں پیدا ہوتا ہے، تو اس کیوں کا جواب تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جا بجا دیا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ، انسان کی آزمائش کے لیے، کہ آزمائش کے لیے ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک اٹریکشن شیطان نے تمہارے دل میں ڈالی ہے، اب تم اس کے اوپر ریئیکٹ کیا کرتے ہو؟ تم اس کو جو ہے وہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سنت کے ساتھ رد کرتے ہو یا شیطان کی پیروی کے ساتھ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو؟ تو بنیادی طور پہ ہے تو یہ آزمائش کے لیے۔ لیکن کرم دیکھیے اللہ رب العالمین کا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تجاوز لامتی اما حدثت به انفسها ما لم تعمل او ما لم تتکلم او کما قال، فرمایا کہ یہ جو انسان کے دلوں میں نفس یا شیطان کی طرف سے وسوسے آتے ہیں، دو شرطوں کے ساتھ اللہ رب العالمین اس کو بالکل، اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیا ہوا ہے۔ اللہ اس کے اوپر کوئی پوچھ گچھ یا سرزنش نہیں فرمائیں گے۔ وہ دو شرطیں کیا ہیں کہ نمبر ایک، اس آنے والے وسوسے کو زبان پہ نہ لایا جائے، اچھا کلام نہ کیا جائے، اور نمبر دو، اس کو اپنے عمل میں نہ لایا جائے، واہ، عمل میں نہ لایا، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ دیکھیے کہ یہ انسان کی اتنی بڑی آزمائش ہے کہ میں صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور امام بہقی کی شعب الایمان، ان تین کتب کو ملا کے دیکھ رہا تھا، اور امام بخاری کے الادب المفرد بھی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان پر جو شیطان حملہ آور ہوتا تھا نا، بلکہ وہ اس سے پہلے اگر میں وہ حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جوڑ لوں کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا کہ یہود و نصارہ نے کہ ہمیں تو نماز میں وسوسے نہیں آتے، آپ کو وسوسے کیوں آتے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا کہ اصل میں تمہاری نماز جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس میں سے شیطان کو کچھ حاصل نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا دیکھو، جس گھر میں قیمتی سامان ہوتا ہے چور وہاں پہ ڈاکہ زنی کرتا ہے، کیا بات، خالی گھر میں چور جو ہے وہ ڈاکہ زنی نہیں کرتا، لہٰذا اس لیے ہماری نماز میں وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ان چار کتب کے حوالے سے 6 اقوال ملتے ہیں ان کے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں آ کے اپنی اس پریشانی اور پشیمانی کا اظہار کیسے کرتے تھے۔ اور یہ ہمارے معاشرے کے عموماً جو ینگ جنریشن ہے اس کا یہ روزمرہ کا پرابلم ہے، روزمرہ، اور ایسے ایسے وسوسے بعض اوقات ذہن میں آتے ہیں، انسان اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے ہی خارج۔ جی میں نے آپ سے کہا نا، یہ جو آپ دیکھیں نا، یہ وسوسہ ہی تو ہے نا کہ ایک سرٹن مطلب جو ہے وہ قبیل کو جو ہے وہ ایتھیزم کی طرف چلے گئے نا، بالکل ایسے ہی ہے، لادینیت کی طرف چلے گئے نا۔ وہ آپ نے جیسے ہی اس کو انٹرٹین کر لیا تو آپ جو ہیں وہ دائرہ اسلام سے باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ بالکل ایسے وہ 6 میں مختصراً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلا صحابہ کرام علیہم الرضوان آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ ہم انہیں زبان پر نہیں لا سکتے،
کبھی آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم وہ زبان پر لے آئیں تو ہماری آخرت برباد، اللہ اکبر، ہماری آخرت برباد، اللہ اکبر۔ کبھی آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم وہ زبان پر لے آئیں تو ہمیں قتل کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ کبھی آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم ان کو بیان کریں ایک طرف وہ ہو اور دوسری طرف ہو کہ ہم اس کے مقابلے میں ہمیں کوئی آسمان سے نیچے گرا دے اللہ تو ہم وہ آسمان سے گرنا قبول کریں گے، اس کو زبان پہ لانا قبول اللہ۔ کریں گے۔ کبھی آ کے کہتے یا رسول اللہ ہم آگ میں جل کر راکھ بننا تو پسند کر لیں گے لیکن ان کو زبان پہ لانا ہمیں اللہ گوارا اللہ نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا وسوسے کس سنگین، لیول کے ہوں گے، کتنا سنگین عملہ ہے۔ اللہ لیکن ینگ جنریشن رحمت کونین کا جواب سن کے سیٹسفیکشن محسوس کرے گی۔ آپ فرماتے یہ ساری باتیں سن کے آپ فرماتے ذالک صریح الایمان، یہی تو کلیئر ایمان ہے، اللہ ان اکبر، وسوسوں کا آنا یہی تو کلیئر ایمان سبحان ہے۔ اللہ۔ کبھی کہتے تل کا محض الایمان، ہاں ہاں، نتھنگ ایلس ایمان، ہاں۔ یہ ایمان کے علاوہ اور ہے ہی کچھ نہیں، ہے ہی کچھ نہیں۔ اور سبحان کبھی آپ فرماتے کہ الحمدللہ الذی رد قیدہ الی الوسوسہ، اس رب کا شکر ادا کرو جس نے شیطان کے ایک بہت بڑے حملے اللہ، کو، اس چال کو وسوسے میں بدل دیا ہے، اللہ اور اللہ۔ وسوسے کو اللہ رب العالمین نے پیدا ہونے سے پہلے ہی معاف کر دیا۔